ہمارے ای میل آئی ڈی کی میں ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ ہم کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس کو، اور ہماری اس سے شادی کا بھی ارادہ ہے، تو کیا ہم اس سے موبائل میں واٹس ایپ میں بات چیت کر سکتے ہیں، یا کس طرح کے تعلقات ہمارے درمیان ہونا جائز ہے، یا کس حد تک ہم لوگ تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ اس تعلق سے کچھ وضاحت کر دیں۔ تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ واٹس ایپ میں اس طرح کی بات کرنا، یا اگر کسی کو کسی سے محبت ہو اور شادی کا بھی ارادہ ہو تو ان سے واٹس ایپ میں بات کرنا یا کس طرح کے تعلقات قائم کرنا، اس تعلق سے میں آپ کو تفصیلاً عرض کر دیتا ہوں، چونکہ یہ دور حاضر میں نوجوانوں کی ایک بڑی بیماری ہے کہ کسی کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اور پھر شیطان ان کو کئی طرح کے سے بہکاوے میں لاتا ہے، اور شیطان کے دونوں کھلونے بن کر کے طرح طرح کے لوگ گناہوں کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کرم کرے ہمارے نوجوانوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو عرض کروں کہ غیر محرم کا آپس میں بغیر کسی ضرورت کے بات چیت کرنا حرام ہے۔ غیر محرم کا آپس میں بغیر کسی ضرورت کے بات چیت کرنا حرام ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہو، چیٹنگ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے ہو یا کالنگ کے ذریعے یا آمنے سامنے بھی ہو، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ چیٹنگ کے ذریعے، کالنگ کے ذریعے، میسیجنگ کے ذریعے ہر طرح سے کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرنا حرام ہے۔ آپس میں چیٹ کرنا زنا تو نہیں ہے، لیکن یہ چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے حرام ہے، کیونکہ آج چیٹ پر بات ہوگی، پھر فون کے ذریعے، پھر ملاقات ہوگی، اور ایک دن آئے گا کہ انسان آپس کے اس ناجائز تعلقات سے زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا یہ زنا تو نہیں، لیکن زنا کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو حرام کی طرف لے جانے والی ہو۔ لہذا غیر محرم سے بات چیت اور تعلقات کی جو صورتیں بیان کی ہیں وہ سب کے سب ناجائز، وہ حرام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے، اسی طرح زبان کا بھی زنا ہے، جو فحاشی اور بیہودہ گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقے کا زنا ہے۔ عموماً شیطان پہلے بہکاوے میں لاتا ہے کہ ہم لوگ تو بس خبر خیریت، سلام دعا یا دینی بات ہی کریں گے، یہ شروعات عموماً ہوتی ہے ایسی، لیکن یہ کہ مدت گزرتے گزرتے، دن گزرتے گزرتے، وقت گزرتے گزرتے، جیسے جیسے قربت بڑھتی ہے، جیسے جیسے دل کی لگی بڑھتی ہے، تو پھر وہ دین کی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، دنیاوی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر کیا کیا رنگ ریلیاں ہوتی ہیں، کیا کیا فحش گفتگو ہوتی ہے، یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ تو اس لیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے کہ ہم دینی باتیں کرتے ہیں۔ کئی بار شیطان یہ ہوتا ہے کہ دینی باتیں ہم لوگ کریں گے، تو یہ ایک روزانہ دین کی باتیں کرنے کے لیے روزانہ ایک فکس ٹائم پہ، پھر یہ کہ ان کے میسج کا انتظار کرتے رہنا کہ بس اب تو ان کا میسج آئے گا، اب تو دعا سلام ہوگی، اب تو بات چیت شروع ہوگی، تو پھر یہ ایک جو دل کی لگی بڑھتی ہے نا، تو پھر آدمی شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، پھر وہ کیا کیا گل کھلاتے ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے اگر فزیکل تعلقات ہوں تو یہ زنا ہوتا ہے، اگرچہ بعد میں وہ دونوں شادی کر لیں۔ نکاح سے پہلے ایسے تعلقات قائم کرنا زنا ہے۔ نکاح کے بعد دونوں کے تعلقات حلال اور شریعت کے مطابق ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ پورے ہوں، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، اللہ وہی کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے خواب اور خواہشات پر قابو رکھیں، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور اعتماد رکھیں، نماز پابندی سے ادا کیا کریں، اور ہر نیک کام کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہمیں شادی کرنا ہے، تو اگر ہم تعلقات بات چیت وغیرہ کے ذریعے نہ رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا رشتہ نہ ہو پائے، اس طرح سے لوگ اپنے ذہن پہ لاتے ہیں اور بہکاوے میں آ کر کے یوں شیطانی چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ لوگوں کی شادی ہونا اگر قسمت میں لکھا ہے، اگر رب کی مرضی یہی ہے کہ آپ دونوں کی شادی ہو، تو آپ ایک دوسرے ملک میں بھی اگر دونوں الگ الگ ملکوں میں رہیں تو الحمدللہ شادی کے اسباب بن جاتے ہیں، ورنہ ایک پڑوس کے دوسرے پڑوسی سے شادی نہیں ہو پاتی ہر کوشش کے بعد بھی۔ تو یہ ساری چیزیں قسمت کے معاملات ہیں، تقدیر کے معاملات ہیں، رب کی رضا، رب کی ناراضگی، رب کے چاہنے نہ چاہنے کی باتیں ہی سب سے اصل ہیں۔ تو اگر اس بات پہ بھروسہ رکھ دیں کہ چلیے ٹھیک ہے ہمیں ان سے شادی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ کہ وقت کا انتظار کریں، مناسب وقت کا انتظار کریں، اور جو ایک طریقہ ہے رشتہ بھیجنے کا رشتہ بھیجیں،
پھر اس کے بعد رشتے سے وہاں کے جواب کا انتظار کریں. اگر اللہ نے چاہا سب کچھ درست رہا تو الحمدللہ نکاح کے سارے اسباب بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو بن جائیں گے. ہم چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے، ہمیں ان سے شادی کرنی ہے، ہمیں تو ان سے بات چیت لگا کے رکھنا پڑے گا تب تو ہم کر پائیں گے. آپ لاکھ کوشش کرو، اگر وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو کہیں سے بھی وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی. اور اگر آپ کی قسمت میں ہے وہ، آپ کوشش نہیں کرو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کی ان کے ساتھ شادی ہو جائے گی. تو اسلامی بہن کو بھی سوچنی چاہیے، اسلامی بھائی کو بھی سوچنی چاہیے، لڑکا لڑکی دونوں کو سوچنی چاہیے کہ اگر قسمت میں آپ دونوں کی جوڑی بننی ہے، آپ کی دونوں کی شادی ہونی ہے تو اسباب الحمدللہ پیدا ہو جائیں گے. اللہ کرم فرمائے کہ یہ باتیں ہم لوگ کے سمجھ میں آ جائیں. اور میں آپ کو عرض کروں، اس معاملے میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ کئی بار ہوتا ہے کہ یہ فون پہ تو شروعات ہوتی ہے، پھر فون کے بعد پھر یہ کہ ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، بدنگاہی کا سلسلہ ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا. ایک حدیث پاک میں عرض کروں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا خون بہ رہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس صحابی نے عرض کی میرے پاس سے ایک عورت گزری تو میں اس کی طرف دیکھا اور میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کرتی رہیں کہ اچانک میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے زخمی کر دیا اور میرا یہ حال کر دیا جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے. تو بدنگاہی کی سزا ملتی ہے. بدنگاہی مطلب کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، بات چیت کرنا یہ بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ، بات چیت بھی کرنا گناہ. بات چیت چاہے واٹس ایپ سے ہو، میسیجنگ کے ذریعے ہو، کالنگ کے ذریعے ہو، ہر طرح سے بات چیت کرنا منع ہے. دینی بات کریں گے. شروعات میں تو یہ ایک سوچ بنتی ہے کہ ہم لوگ دینی بات بس کریں گے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ آپ عالم ہیں نہ وہ عالمہ ہیں، آپ لوگ کتنی دن کی باتیں کریں گے؟ ایک دو بات کے بعد آپ کی دینی باتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر کون سی باتیں شروع ہوں گی آپ کو پتا ہے. اس لیے آپ یہ بہکاوے میں نہ آئیں، اس شیطانی چکر میں نہ پڑیں تو ہی بہتر ہے. اور ایک دو حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو کہ جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. معجم کبیر کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی ایسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کہ جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، ورنہ یا تو وہ مرد گناہ کا ارادہ کر بیٹھے گا اور یا عورت. عرض کی گئی یا رسول اللہ اگرچہ وہ دونوں نیک ہوں. آقا سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ جو دو مرد و عورت تنہائی میں رہ رہے اکیلے ہو رہے ہیں اگر وہ دونوں نیک ہوں تو بھی کیا ان کا ایک جگہ جمع ہونا منع ہے؟ تو آقا کا جواب سنیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ وہ مریم بنت عمران اور حضرت یحییٰ بن زکریا ہی کیوں نہ ہوں، حضرت مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا بھی اگر ہونا تو بھی ان کا اکیلے تنہا ہونا منع ہے. غور کیجئے حضرت مریم بنت عمران کس پاک باز عورت کا نام ہے، حضرت یحییٰ بن زکریا تو ایک نبی کا نام ہے. غور کیجئے آقا نے اس مثال کو دے کر کے ہمیں چوکنا کر دیا. ہم اپنی دینداری پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، ہم اپنی پاک بازی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، ہم اپنی پاک دامنی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں کہ ہم تو اچھے ہیں، ہم تو نیک ہیں، ہم تو تقوی پرہیزگار والے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ بات کرتے ہی رہیں گے، دین کی بات ہوگی، یہاں کوئی فحش باتیں نہیں آئیں گی، کوئی گندی باتیں نہیں آئیں گی. یہ ایک شیطانی چکر ہے. آپ اگر پسند کرتے ہیں اس پسند کو اپنے دل پہ رکھیے، وقت کا انتظار کیجئے اور ایک جو سسٹم ہے، جو طریقہ کار ہے رشتہ بھیجنے کا، اس کے مطابق ہی اپنی شادی کے تمام معاملات شروع کیجئے. ورنہ یوں شادی سے پہلے فون پہ کسی طرح کا بھی تعلق قائم کرنا، کسی بھی طرح کی بات چیت کرنا، یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. اللہ کرم فرمائے کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوان بھائی بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین.